سبحان اللہ. دیکھیں آپ نا اس کو ایک اور واقعے کے ساتھ اٹیچ کر لیں جی کہ جب واقعہ افک ہوا ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا، بالکل تو اس میں جو لوگ انوالو تھے اس میں ایک مصطح بن اساسہ تھا. جی ہاں جی ہاں. اور مصطح بن اساسہ ان لوگوں میں سے تھا جن کا وظیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. ایسے ہی. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عائشہ کی برات نازل فرما دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ آئندہ میں مصطح کو وظیفہ نہیں دوں گا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو پھر اللہ کے بندوں کو بھی معاف کر دو. واہ، سمپل از دیٹ. کیا بات کیا بات. جب اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے تو پھر اللہ سے معافی کی توقع رکھو. کیا بات. اور اگر آپ اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتے تو پھر اللہ سے کیا توقع رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ سبحان اللہ. تو یہ تو اصول ہے سیدھا سادہ سا صحیح. کہ آپ لوگوں کو معافی دیتے رہیں گے تو اس سے، وہ ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جب آدمی صبح گھر سے نکلے نا صحیح تو اس کو دونوں جیبیں معافیوں سے بھر کے نکلنا چاہیے. ایک جیب وہ جس میں معافیاں دینی ہیں اور ایک جیب وہ جس میں معافیاں مانگنی ہیں. صحیح. لہٰذا جہاں تھوڑی سی غلطی ہو وہیں فوراً معافی مانگ لیں، اور جہاں کسی سے تھوڑی سی غلطی ہو وہاں فوراً معافی دے دیں، تاکہ شام کو جب واپس آئے تو کوئی چیز اس کے ذمے نہ ہو. اور یہ اس طرح کا آدمی کو طریقہ کار بنانا پڑے گا، وگرنہ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا آسان ہے. صحیح. معافی لینا مشکل ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اپنے ڈٹرمنیشن کے ساتھ، جو پہلے بھی ہماری بات ہوئی کہ توبہ کی کوالٹی کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی دیے جانے کا یا توبہ کی قبولیت کا کوئی مسئلہ نہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. اور یہ بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں دوسروں کے کام آنا، جیسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ آپ اپنی خالہ کی خدمت کرو، والدہ نہیں حیات، تو خدمت خلق، دوسروں کے کام آنا، وہ بھی ایک بڑا کوئک ذریعہ ہے میرا خیال اللہ رب العالمین کی خوشنودی. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ان الحسنات، قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو اس نیکیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف نمازیں پڑھنا وہ مٹا دیتا ہے. صحیح. آپ دیکھیں صلاۃ التوبہ پڑھیں، 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یہ بھی طریقہ ہے. جی. لیکن نیکیاں وہ ہیں جو آپ ساری دنیا سے جو آپ کی زندگی کے اندر انوالو ہے سب سے نیکی کرتے ہیں. اس میں حقوق اللہ والی نیکیاں بھی شامل ہیں، اس میں حقوق العباد والی نیکیاں بھی شامل ہیں. جب وہ نیکیاں کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ توبہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب آپ ان نیکیوں کے ساتھ توبہ جڑی ہے، نیکیاں کرنا شروع کر دیں تو خود بخود جو ہے وہ جو 99 قتلوں والی حدیث ہے اس میں بھی تو یہی کہا گیا فاعبد اللہ معہم، جا کے ان کے ساتھ بندگی شروع کر دے. بالکل ٹھیک. کوئی نہ تو چلا کاٹنے کے لیے کہا گیا، نہ اس کے لیے کوئی خاص جا کے کہا کہ ان کے ساتھ جا کے بندگی شروع کر دے. تو گویا اللہ کی بندگی میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں، حقوق العباد بھی آتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو جب وہ انسان وہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں.